حي على الفلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. سامعین محترم، روزے کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری تھی کہ روزے کا تقاضا کیا ہے، اس کا مقصد، فرض کرنے کا کیا تھا کہ لعلکم تتقون، انسان کے دل میں تقوی پیدا ہو جائے۔ اسی کی ایک بات یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام کی یہ حدیث کہ من غش فلیس منا، جس شخص نے کسی کو دھوکہ دیا، کسی کے ساتھ فراڈ کیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس حدیث کو سامنے رکھ کے کاروباری حضرات بھی بیٹھے ہیں، دکاندار بھی ہیں، نبی علیہ السلام کی سیرت کو سامنے رکھیے۔ ماہ رمضان المبارک ہے، دن میں روزہ رکھا ہوتا ہے۔ میں دعوے سے یہ بات کہہ سکتا ہوں، صرف ایک ہی دن میں نبی علیہ السلام مشہور ہوئے تھے، ابھی نبوت رسالت نہیں ملی تھی۔ شام کی منڈی ہے، صبح کے وقت جب تجار نے اپنے مال کو لگایا، ان میں نبی علیہ السلام بھی تھے۔ اتنی سی کھجوریں نبی علیہ السلام نے یہاں رکھی ہوئی، اتنی سی کھجوریں یہاں رکھی ہوئی ہیں۔ خریدار آیا، آ کر دیکھا، کھجوروں کو دیکھا، کبھی نبی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا، دیکھ کے کہنے لگا: او نوجوان، من جنس واحد، ایک ہی قسم کی یہ کھجوریں ہیں، لیکن ان کا ریٹ الگ ہے، ان کھجوروں کی قیمت الگ ہے۔ منڈی کے یہ رسم و رواج تو نہیں ہے، منڈی کا یہ قانون نہیں ہے کہ ایک ہی طرح کی چیز پہ دو قیمتیں ہوں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا: رات کو بارش ہوئی تھی۔ کہا: وہ تو مجھے پتا ہے بارش ہوئی تھی۔ کہا: بھیگ گئی تھی کھجوریں میری، پچھلی رات میں خشک کھجوریں الگ کرتا رہا، گیلی کھجوروں کو الگ کرتا رہا۔ سامان تو خدیجہ کا ہے، لیکن ملازمت ہم کرتے ہیں۔ مجھے پتا ہے یہ کھجوریں خشک ہیں، یہ گیلی ہوئی ہیں، ان کو آپ لے جاؤ گے، یہ مہینہ بھی گھر پڑی رہیں، خراب نہیں ہوں گی۔ یہ کھجوریں بھیگ گئی تھی، ان کے اندر بدبو پیدا ہو جائے گی، اور ہم کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتے۔ جب یہ بات کہی نبی علیہ السلام نے، اس خریدار نے آواز لگائی، منڈی کے لوگوں کو کہا: او تم بھی تجار ہو، تم بھی تجارت کرتے ہو، اتنی ایمانداری منڈی میں کہاں ہوتی ہے؟ منڈی کے رسم و رواج میں اتنی ایمانداری کون دکھاتا ہے؟ یہ ہے نبی علیہ السلام کی سیرت، جس کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے۔ حضرات، اگر آج ہم بھی اس عمل کو اپنا لیں، صرف ہر دکاندار اپنے گاہک کے ساتھ دو نمبری کو چھوڑ دے، اپنے گاہک کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، غلط سودا دینا چھوڑ دے، میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کی طرف سے اتنی دعوت بھی کافی ہوگی۔ لیکن اس دو نمبری کو چھوڑ دو، روزہ رکھ کے پھر بھی دغا بازی، روزہ رکھ کے پھر بھی قیمت اصل چیز والی اور فروخت دو نمبر چیز، اور روزہ رکھ کے لوگوں کو دغا، ہر وقت ان کو فراڈ اور لوگوں کے ساتھ دغا بازی کے اندر انسان سارے کا سارا روزے کا وقت گزار دیتا ہے، پھر ہمارا دل اور ضمیر کس طرح مطمئن ہوتا ہے
کہ ہمارا روزہ روزہ ہے، روزے کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا، ہم متقی بن گئے، ہمارے دل کے اندر تقوی پیدا ہو گیا۔ نہیں میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو سامنے رکھیے کہ من غش فلیس منا۔ نبی علیہ السلام تو فرما رہے ہیں کہ جس نے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا، عام حالات کے اندر بھی اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے، اور ہم روزہ رکھ کے بھی اس کام کو نہیں چھوڑتے۔ اس لیے دکاندار بھی بیٹھے ہیں، تاجر حضرات بھی ہیں، 2 نمبری کو چھوڑ دیجئے۔ یہ رمضان المبارک ہماری ایک ورکشاپ تھی، روزہ رکھ کے ہم ان تمام افعال کو چھوڑ دیں جن سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، پھر اس روزے کا مقصد پورا ہوتا ہے۔ لعلکم تتقون، پھر ہم متقی ہیں۔ اگر جس طرح پہلے چلتا تھا روزہ رکھ کے بھی ہمارے اندر تبدیلی نہ آئی تو پھر سمجھو روزے کا مقصد پورا نہیں ہوا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دھوکہ دینے سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اس کبھی عمل کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔